السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے پاس ذرا تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں پچھلے شاید 3-4 دن سے ریکارڈنگ نہیں کر پائی تھی آپ لوگوں کے لیے۔ تو اب انشاءاللہ وہ بہتر ہو گیا ہے کچھ نا مسئلہ، تو اس لیے میں واپس آ گئی ہوں آپ لوگوں کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ لے کے الجھے راستوں کا۔ اور مجھے آپ لوگوں سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ میرا ایک اور چینل ہے، اردو کلاسک فکشن بائی لبابہ۔ اس کی یوٹیوب نے مانیٹائزیشن جو ہے وہ آف کر دیا ہے، ان کی کوئی پالیسی وغیرہ آئی ہوئی تھی، اور اس چکر میں انہوں نے کافی چینلز کی بند کی مانیٹائزیشن، تو اس میں میرا چینل بھی لپیٹ میں آ گیا وہ والا۔ اس کے لیے میں نے ری اپلائی بھی کیا تھا، لیکن وہ پھر لمبا چوڑا چکر ہے کہ وہ اس میں ہم نے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائے اور وہ سب مطلب لمبی کارروائی ہے نا۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس کی جو ویڈیوز ہیں نا، ادھر جیسے ابھی سٹوری چل رہی ہے، جبرو چل رہی ہے، جو مجھے بہت پسند آ رہی ہے، میں جتنی بھی سٹوریز کری ہوں نا، مجھے سب سے زیادہ اس میں جبرو اچھی لگ رہی ہے اس میں۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس چینل پہ سے نا جو ساری میری جو بھی ویڈیوز ہیں نا، اب مجھے یاد بھی نہیں کون کون سے پڑے، ناول میں تقریب کار تھا میں نے کیا تھا، ابھی جبرو چل رہا، اس سے پہلے یاد نہیں مجھے اور کون کون سے کیے تھے، تو وہ میں سارے نا آہستہ آہستہ ان کو اسی والے چینل پہ اپنے لبابہ وائس پر اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دوں گی۔ تو میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پرانے ناولز وہاں والے یہاں کیوں آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کلیئر کری ہوں، تاکہ وہ چینل پھر میں بند کر دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، میں محنت کرتی ہوں، سب اپنی ویڈیوز بناتی ہوں، اگر اس میں مجھے ہر کوئی ہی 4 پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے نا، میں انوکھی نہیں کر رہی کہ ہر کسی نے ہی یوٹیوب کو اپنا انکم کا ذریعہ بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم کام کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، میں نہیں اور یوٹیوبرز بھی، تو سب کا حق ہے نا کہ ان کو ان کی جو محنت کا معاوضہ وہ ملے۔ تو وہاں پہ اب اپلوڈنگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، میں وہاں پہ اپیل اگر ڈالوں گی بھی، پھر وہ اگر اپروو ہونے میں 3-4 مہینے لیتی ہے، اور پھر اگر نہیں ہوتی اپروو وہ، تو وہ میری محنت ضائع جائے گی۔ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں جبرو بھی اب اسی والے چینل پر اپلوڈ کروں گی، اس کی آگے کی قسطیں اور پوری جو اس کی پلے لسٹ ہے نا کمپلیٹ، وہ میں یہیں پر اپلوڈ کروں گی، اور وہاں والا اپنا جو بھی کام ہے نا، اس کو میں گریجولی ادھر موو کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں کو پیشگی اطلاع دے رہی ہوں کہ آپ لوگ کہیں یہ نہ بولیں کہ وہ والے چینل کی ویڈیوز یہاں کیوں آ رہی ہیں، اور اس طرح جو بھی نا۔ تو اچھا ہے، پھر آپ لوگ جو مجھ سے اکثر جو میرے لسنرز کہتے ہیں کہ اپنا سب کام آپ ایک ہی جگہ رکھیں، تو ان کی بھی شاید دعا قبول ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے اس کا الجھے راستے کا ایپیسوڈ انجوائے کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 74۔ کمرے میں وال ٹو وال دبیس قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں کے ساتھ ریشمی کور والے گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے باہر برآمدے میں ایک سپاہی کرسی پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ اسے کمرے کے اندر سے کسی کے بھاگ نکلنے کا اندیشہ نہیں تھا، وہ باہر کے کسی آدمی کی غیر متوقع آمد پر خبردار کرنے پہ مامور تھا۔ رات کی سیاہی اور مضافات کے سکوت نے ماحول کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ایسی دبیز راتیں اپنے دامن میں بہت کچھ چھپا لیتی ہیں۔ کمرے کے اندر ہونے والے ظلم پر بھی رات قبائل لا علمی اڑا رہی تھی۔ ولایتی شراب کے نشے میں چور دونوں ہٹے کٹے حرامزادوں کی جان لیوا تفتیش نے اسے 1.5-2 گھنٹوں میں ہی توڑ کے رکھ دیا۔ بے جان انداز میں چاروں شانے چت پڑی RCC کی تیار شدہ چھت کو گھور رہی تھی۔ قانون کے طاقتور ہرکارے بھی ہانپتے ہوئے ایک جانب مردہ کتوں کی طرح قالین پر پڑے تھے۔ انسپکٹر عباس بدرو کے ڈراونے خراٹے اور خلیل واجوے کے منہ سے خارج ہوتی بدبودار رطوبت نے کمرے کی فضا کو بےحد کریا بنا رکھا تھا۔ چندو نے چند لمبی لمبی سانسیں لی، ہتھیلیوں کے بل تون و کرہن اٹھی۔ اچانک نظروں میں مظہر علی عرف مزرے کا بدنما چہرہ گھوم گیا۔ وہ چوبی ملنا یاد آ گیا جس کی مدد سے اس نے مزرے کا سر توڑا تھا۔ اگر وہ اس کے ناتواں ہاتھوں سے مر سکتا تھا تو یہ دونوں بھی خون میں لت پت ہو سکتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی، لباس پہنا اور محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ کوئی ملنا یا اس سے ملتا جلتا ہتھیار نظر نہ آیا تو ایک ذرا مایوسی ہوئی۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے ریشمی گاؤ تکیے پڑے تھے، جن کی مدد سے وہ 2 سانڈوں کو قتل نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں زندگی اور پھر درندگی کی لہر دوڑ گئی۔ انسپکٹر خلیل واجوہ کی یونیفارم دیوار گیر کھوٹی پر ٹنگی تھی، ایک کھوٹی پر پیٹی اور ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اس کی نظریں ہولسٹر سے جھانکتے ہوئے پستول پر پڑی۔ وہ مردہ کتوں کی طرح آڑے ترچے پڑے ہوئے سے بچ کر ہولسٹر تک پہنچی، کانپتے ہاتھوں سے پستول نکالا۔ دیکھا، کبھی چلایا نہیں تھا، اب تک صرف فلموں میں ہیرو اور ولن کو پستول چلاتے دیکھ رکھا تھا۔ ملک افراسیاب کو گولی چلاتے دیکھا تھا۔ وہ سوچنے لگی، چلانے کی کوشش کروں گی تو گولی چلی جائے گی۔ اس نے پستول کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور بدرو کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ وہ پہلو کے بل پڑا خراٹے لے رہا تھا۔
چندو نے پستول کی نال کا رخ اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے کی طرف کیا اور دانت کچکچاتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کی زوردار آواز اور مخصوص جھٹکے نے اسے ڈرا دیا۔ وہ ڈگمگا کر دیوار سے ٹکرائی، پھر تکیے پر گری۔ فوراً ہی سنبھل کر جب اس نے بدروں کی طرف دیکھا تو دل یک بارگی توانا ہو گیا۔ اس کا حملہ کامیاب رہا تھا اور عباس بدرو خون میں لت پت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ نرسنگ کی 2 سالہ تربیت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ بدروں پر دوسرا فائر کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کھوپڑی کے مخصوص حصے میں لگنے والی ایک ہی گولی کافی تھی جس نے اپنے شکار کو چیخنے تک کی مہلت نہ دی تھی۔ گولی کی زوردار آواز نے نہ صرف باجوے کو کوے جیسے سیاہ بدن میں بیداری بھر دی تھی بلکہ کمرے کا اکلوتا دروازہ بھی مسلسل دھڑدھڑا جانے لگا۔ سنتری پریشانی کے عالم میں دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں کیا ہویا صاحب جی کے فلک شگاف نعرے بھی لگا رہا تھا۔ باجوہ شراب کے نشے اور گہری نیند میں غرق تھا۔ اسے چند لمحے کمرے کی بدلی ہوئی کیفیت کو سمجھنے کے لیے درکار تھے۔ تبھی اس نے بے ساختہ آنکھیں ملی اور بدروں کے اوپر نیچے جھٹکے لیتے ہوئے بدن کو غور سے دیکھا۔ اس کی نگاہیں کچھ سمجھ نہ پائیں مگر جو ہی چندو اور اس کے ہاتھوں میں دبا اپنا سرکاری پستول نظر آیا، اس کا نشہ آنے واحد میں حیران ہو گیا اور بجلی کسی مستعدی سے اٹھ کر وہ چندو کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن نے فوری طور پر یہ کام نہیں کیا تھا کہ عباس بدرو کی کھوپڑی میں گولی اتارنے والی اس کی زندگی کا بھی قلع قمع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چندو نے اس کے سینے کا نشانہ لیا۔ فائر کرنا ہی چاہتی تھی کہ طوفانی رفتار سے چندو کی جانب بڑھنے والا انسپکٹر بدرو کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے جسم سے الجھ کر زمیں بوس ہو گیا۔ وہ چندو کے نہایت قریب گرا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور اس کی کن پٹی پر پستول کی نال رکھ کے فائر کر دیا۔ گولی اس کے بائیں کان سے کوئی انچ بھر اوپر کو لگی اور کھوپڑی چیرتی ہوئی بیچ میں ہی کہیں پھنس گئی۔ اس کا بھاری بدن 2 فٹ کے قریب ہوا میں اچھلا اور بدرو کے بدن کے آخری جھٹکوں کی گود میں گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی دونوں باہیں بڑے خوفناک جھٹکوں کے ساتھ لہرا رہی تھیں جبکہ منہ سے کم بلند خراٹوں سے ملتی جلتی آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ چندو کے ہاتھوں سے پستول چھوٹ کر قالین پر گرا۔ بائیں ہاتھ پڑے ہوئے تکیے پر گولیوں کے دونوں خول گرے ہوئے تھے جن سے بارودی دھوئیں کے مرغولے اڑ رہے تھے۔ دونوں اس کی عزت کا جنازہ کندھوں پر اٹھائے قبر کا رخ کر چکے تھے۔ اس دوران دروازے پر دستک دینے والے ہاتھوں میں جانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ چندو نے خوف کے عالم میں لرزتے ہوئے دروازے کو دیکھا اور جلدی سے پستول اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ دروازے کے علاوہ کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ خوف دامن گیر تھا کہ دروازے پر ایک پولیس والا پہرا دے رہا تھا جو اپنے آقاؤں کی لاشیں دیکھتے اسے گولی مار دے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے تک گئی۔ اپنے زبوں حال کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، کیا بات ہے؟ کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ دروازہ نہیں کھلے گا، تم آرام سے بیٹھے رہو۔ دروازہ کھولو نہیں تو توڑ دوں گا۔ وہ ڈری مگر فوراً ہی سنبھل کر بولی، ایسی حرکت کرو گے نا تو تمہارا صاحب تمہاری گردن توڑ دے گا، اگر کہتے ہو تو جگا دیتی ہوں اسے۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ دروازہ توڑ دینے کی دھمکی دینے والا سوچ میں پڑ گیا۔ ایک ذرا توقف کے بعد قدر نرم لہجے میں بولا، یہ فائر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے صاحب نے تکیے کو اشتہاری مجرم سمجھ کر اس میں 2 سوراخ کیے ہیں۔ اب پستول ایک طرف پھینک کر اطمینان سے پڑا خراٹے لے رہا ہے۔ دونوں صاحب نشے میں ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں اپنا دشمن سمجھ لیا نا تو مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ سنتری کی نا سمجھ میں آنے والی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا مگر شراب پینے والے ساتھیوں کی حرکات سے بخوبی واقف تھا۔ کیا تم دروازہ کھول کر مجھے ایک نظر دیکھنے نہیں دو گی؟ چندو سمجھ گئی کہ اس کا وار خطا نہیں گیا تھا کیونکہ سنتری کا لہجہ نرم اور مفاہمانہ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم انہیں ایک نظر دیکھ سکو۔ سنتری جانتا تھا کہ اندر تفتیش کے نام پر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس لیے سر ہلاتے ہوئے دروازہ چھوڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چندو دونوں لاشوں سے ذرا فاصلے پر تکیے پر بیٹھ گئی اور خالی خالی نظروں سے عباس بدرو کی برہنہ پنڈلی کے پھڑکتے ہوئے ماس کو گھورنے لگی اور دروازے پر موجود پولیس والے کی نظروں سے بچ کر فارم ہاؤس سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2-4 منٹ کے سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے ٹھکانے لگائے بغیر وہ نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ فارم ہاؤس کا راستہ بہت سنسان تھا۔ رات گہری تھی، وہ راستہ بھول سکتی تھی یا سمت کا تعین کرنے میں غلطی بھی کر سکتی تھی۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ فارم ہاؤس میں کہیں ایک سے زیادہ پولیس والے موجود نہ ہوں۔ ان خدشات کے باوجود یہاں سے نکلنا بھی ضروری تھا ورنہ اسے انتقاماً فی الفور گولی مار دی جاتی یا وہ ایک قتل کے بعد دوہرے قتل کے الزام میں گرفتار ہو جاتی۔ اچانک اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ یاد آ گیا کہ برسوں پہلے مزرے کے مکان پر وہ اسی طرح 2 لاشوں کے سرہانے بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ اس دن ڈاکٹر منور علی اسے جہنم قدے سے نکالنے کے لیے آ گیا تھا۔ تب بھی کسی کے آن پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔
آج بھی کوئی امید نہیں تھی۔ اگر اس دن قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے غیبی مدد وہاں پہنچا دی تھی تو آج بھی مدد مل سکتی تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، کوئی آس بڑھ نہ آئی۔ ایک نفرت بھری نگاہ بدروں اور باجوے پر ڈال کر اپنی ہمت یکجا کر کے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ کان لگا کر باہر کی سنگن لی۔ کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے بغیر آواز پیدا کی چٹخانی کھول کر دروازے میں درز بنا کر باہر جھانکا۔ دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر ایک جانب گردن ڈھلکائے پہرے دار نیند کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ وہ دبلا پتلا شخص تھا۔ وردی اس کے استخوانی بدن پر خاصی مذاقہ خیز لگ رہی تھی۔ اس کے کمزور بدنی دیکھ کر چندو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پستول کو فائرنگ پوزیشن میں رکھتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ٹریگر دبانا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ایک خیال برقی کوندے کی طرح لپکا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے سوتے میں قتل کرنا آسان تھا، مگر اس کے بعد یہاں سے نکل کر شہر جانا مشکل تھا۔ یہی سوچ کر اس نے بڑی آہستگی سے کرسی کے ساتھ ٹکا کر کھڑی کی ہوئی گن اٹھائی اور اپنے کندھے پر ڈال لی۔ اس کے سامنے کھڑی ہو کر کریتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی کہ کہیں اس کے پاس پستول یا کوئی اور آلہ تو نہیں تھا۔ تسلی ہونے پر اس نے پستول کا رخ اس کے سینے کی طرف کیا اور پاؤں کی زوردار ٹھوکر اس کے گھٹنے پہ ماری۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جو ہی اس کے ذہن پر چھایا، نیند کا خمار اترا اور چندو کے ہاتھوں میں پستول نظر آیا تو اس کی آنکھوں میں دہشت بھر گئی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اسے نیچے کرو، کہیں چل نہ جائے۔ خبردار اٹھنے کی کوشش کی نا تو گولی مار دوں گی۔ وہ کرسی سے اٹھتے اٹھتے تھم گیا۔ وائرلیس سیٹ لڑک کر فرش پر گر گیا۔ وہ وائرلیس سیٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گردن موڑ کر کھلے دروازے سے جھانک کر دیکھنے کے بعد ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چندو نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اپنے افسران کی راشیں دیکھتے پیلا پڑ گیا تھا اور ٹانگیں کپ کپ آنے لگی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ ذرا دلیر ہوئی۔ اگر تم نے کوئی خرمستی دکھانے کی کوشش کی نا تو تمہارا انجام بھی ان کتوں جیسا ہوگا، اور اگر میرے ساتھ تعاون کرو گے تو زندہ بچ جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے جلدی سے سر ہلایا، پھر تھوک نکل کر سرائکی میں بولا، تم جو کہو گی مانوں گا، پر مجھے گولی نہ مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چندو نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوارے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اس فارم ہاؤس میں تمہارے علاوہ بھی کوئی پہرے دار موجود ہے؟ نہیں، سبھی جوان رات کو ہی وین میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ یہاں کوئی سواری موجود ہے؟ ایک موٹر سائیکل کھڑی ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ چابی ہے تمہارے پاس اس کی؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل کی طرف چلو۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے صحن عبور کر کے لوہے کے شیڈ تلے آ گئے۔ سنتری نے درست کہا تھا، شیڈ تلے اجڑے رنگ والے ٹریکٹر کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اس نے چندو کے حکم پر موٹر سائیکل کو شیڈ کے نیچے سے نکالا اور اس پر بیٹھ کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا سال خوردہ انجن گھر گھرا کر بند ہو گیا۔ مہین وجود سنتری نے فیول نوب گھمائی، چاک اٹھائی اور 2-3 مرتبہ پوری قوت سے کک ماری۔ اسٹارٹ نہ ہوئی تو مایوسانہ نظروں سے چندو کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر آیا۔ لگتا ہے یہ کام نہیں دے گی۔ چندو پریشان ہو گئی۔ زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے فیصلہ کن انداز میں پستول تان کر خود کلامی کے انداز سے بولی، لگتا ہے تم بھی کام نہیں دو گے، اس لیے تمہاری بھی چھٹی کرانا ہوگی۔ اس کا نام امام دین تھا، مگر یار دوستوں اور ہم منصب اہلکاروں کی تصدیق آمیز بے تکلفی نے اسے مامے خان بنا دیا تھا۔ قانون نے اسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے پال رکھا تھا۔ جب بندوق اٹھا کر نہتے اور قانون کا احترام کرنے والوں کے سامنے جاتا تھا تو اس میں چنگیزی روح حلول کر جایا کرتی تھی، پر یہاں معاملہ مختلف تھا۔ اگر اس نے اپنے 2 ہٹے کٹے افسروں کو کمرے میں مردہ حالت میں نہ دیکھا ہوتا تو شاید اکڑ جاتا، مگر اس وقت خوبروئی لڑکی کی خوبصورت میں موت آنکھوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی تو اس کی گھگی بن گئی۔ ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگا، زندگی کے عوض میں ہر قسم کا تعاون کی پیشکش کرنے لگا۔ اس کی کانپتی آواز اور بدن پر طاری واضح کپکپی نے چندو کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سرد لہجے میں بولی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اگر تم نے کچھ چالاکی دکھانے کی کوشش کی نا تو میں موقع دیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گی۔ میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ مجھے فوری طور پر شہر پہنچاؤ۔ پھر بامے خان نے ادھر ادھر دیکھا، ٹریکٹر پر نظر پڑی، اسے جا کر ٹھوک بجا کر دیکھا اور اس کے صحت مند ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہم اس پر شہر جا سکتے ہیں۔ رات پر صبح کی سفیدی حملہ کرنے لگی تھی۔ کوئی اور چارہ نہ پا کر چندو نے آمادگی ظاہر کی تو مامے خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ چندو ٹریکٹر کے ہائیڈرولک لیور پر پیر جما کر ڈرائیونگ سیٹ کے عقب میں لگے ہوئے چوبی تختے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پستول اس طرح مامے خان کی پشت سے لگا دیا تھا کہ وہ اس کے گھٹنوں میں چھپ گیا۔
قریب سے دیکھنے پر بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے مامے خان کو گن پوائنٹ پر لے رکھا تھا۔ 2-3 مرتبہ کی کوشش کے بعد ٹریکٹر کا انجن بیدار ہو گیا۔ مامے خان کو ٹریکٹر کی ڈرائیونگ پر عبور نہیں تھا، مگر وہ گزارا کر لیتا تھا۔ اس نے ایک جان کا جھٹکے کے ساتھ ٹریکٹر کو شرٹ ترے سے نکالا اور تھوڑی تگودو کے بعد کچے راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے فصل کی اونچائی قدرے زیادہ تھی۔ چندو نے کندھے سے گن اتاری اور مامے خان کی بے خبری میں ایک طرف اچھال دی۔ رات کے اس پہر میں سڑکیں سنسان تھی۔ ٹریکٹر کا اسٹیئرنگ وہیل کسی اتھرے گھوڑے کی لگام کی طرح بار بار مامے خان کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ یہ اعجاز کچھ تو اس کی ناتجربے کار ڈرائیونگ کا تھا اور کچھ کمال کمر میں چبھنے والی پستول کی نال کا تھا۔ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، جس کی وجہ سے ٹریکٹر بے تحاشا اچھل کود کر رہا تھا۔ شہر پہنچنے تک چندو کا برا حال ہو گیا۔ اوور ہیڈ برج سے اترتے ہی اس نے مامے خان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ کیا یہیں اترو گی؟ چندو اس پر قدرے جھکائی، کندھے پر سے ہاتھ کھسکا کر اس کی جیب تک لائی اور جو کچھ اس کی جیب میں موجود تھا نکال لیا۔ میں یہیں اترنے لگی ہوں، آگے جانے کے لیے رکشہ پکڑ لوں گی۔ میں چاہوں تو تمہیں گولی مار کر یہیں پھینک سکتی ہوں، مگر میں نے تمہیں جاں بخشی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تم ٹریکٹر موڑو اور واپسی گرا لو۔ اگر کوئی گڑبڑ کرو گے نا تو سینے میں گولی مار دوں گی۔ خدا کے لیے مجھ پہ یقین کرو، میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ وہ ٹریکٹر سے اتر کر سڑک کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ مامے خان سنتری نے بڑی برق رفتاری سے ٹریکٹر آگے بڑھایا، یو ٹرن لیا اور اوور ہیڈ برج پر چڑھتا چلا گیا۔ برج سیدھی نہیں تھی، درمیان سے خم کھا جاتی تھی۔ اس خم تک ٹریکٹر دکھائی دیتا رہا، پھر چندو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے پستول اپنے لباس میں چھپایا اور چند قدموں کے فاصلے پر واقع چوک کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں 3-4 آٹو رکشا ایک قطار میں کھڑے تھے۔ روڈ لائٹس کی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے امام دین کے سامان کو ایک نظر دیکھا۔ تسلی ہوئی کہ کاغذوں کے پلندے میں کچھ نوٹ جھانک رہے تھے۔ اسے بروقت پیسوں کا خیال آ گیا تھا، ورنہ وہ رکشے میں سفر کے قابل نہ ہوتی۔ وہ بظاہر مطمئن اور لاپرواہ دکھائی دے رہی تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ مامے خان کی طرف سے کارروائی کیے جانے کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا۔ چندو کو یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ اوور ہیڈ برج اتر کر واپسی کا یعنی پرانا شجاع آباد روڈ کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ کسی قریبی تھانے پہنچ کر اپنے افسران کے قتل کی رپورٹ دے گا۔ 2 تھانے داروں کے قتل کی خبر سنتے ہی شہر بھر کی پولیس اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہونے والی تھی۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا اور وہ طے کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا، جہاں پہنچ کر وہ کچھ دیر کے لیے پولیس کی نظروں سے چھپ جاتی۔ وہ اپنی کوٹھی پر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ کوٹھی کا راستہ پولیس نے دیکھ رکھا تھا۔ آ جا کے اس کے پاس جوسفین کا سہارا باقی بچا تھا۔ اس کا خیال آتے چندو نے رکشے میں بیٹھتے اسے اسپتال چلنے کا کہا، جس کے ملحقہ نرسنگ ہاسٹل میں وہ 2 سال تک مقیم رہی تھی۔ میڈم جوسفین ابھی سو رہی تھی۔ چندو کی دستک پر جوسفین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ چندو کو دیکھتے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، ہاتھ تھم گئے۔ چندو تم؟ خیر تو ہے نا؟ نہیں میڈم، خیر نہیں ہے، مجھے اندر آنے دیں، میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ میڈم اسے اندر لے آئی، دروازہ بند کر کے چندو کو بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا کر سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی۔ چندو نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا اور سرکاری پستول لباس سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ 2 انسپیکٹرز کے قتل کا سن کر اور پستول دیکھ کر جوزفین کے آنکھیں خوف سے پھٹنے کو آ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا بے وقوف لڑکی؟ اب تک تو شہر بھر کی پولیس ہوٹل بجاتی تمہاری تلاش میں نکل چکی ہوگی۔ جوزفین نے اجمل گیلانی اور اس کے باپ کی صحبت میں زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے تھے، مگر اتنی سنگین نوعیت سے اس کا واسطہ کبھی نہیں پڑا تھا۔ تبھی گھبرا گئی تھی۔ چندو، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، سب کچھ بتایا تھا، مگر تم نے پھر بھی حماقت کر دکھائی۔ اگر تمہاری کہانی میں عمر حیات کے قتل کا واقعہ شامل تھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ چندو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ایک مصیبت سے نکل آئی تھی تو دوسری اسے منہ پھاڑے نگلنے کے لیے دہلیز جہاں تک آ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ اس دوران جوزفین شوق سے نکل آئی، پستول اٹھا کر اسے تھمایا اور لباس میں چھپانے کا اشارہ کیا۔ پھر فیصلہ کن انداز میں اٹھتے ہوئے بولی، اٹھو چندو بھائی، تمہیں فوری طور پر کسی خفیہ ٹھکانے پر پہنچانا ضروری ہو گیا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ پولیس میرے اور اجمل کے تعلقات کی نوعیت سے واقف ہے، بعید نہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ یہاں پہنچ جائے۔ چلو اٹھو، دیر نہ کرو۔ چندو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ہاسٹل سے باہر آئی۔ جوسفی نے سڑک پر سے گزرتے رکشے کو روکا۔ مول تول میں وقت ضائع کیے بغیر دونوں رکشے میں بیٹھ گئی۔ جوسفین نے اسے اندرون شہر کے محلے میں پہنچانے کا حکم دیا اور آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ چندو نے کچھ کہنا چاہا تو جوسفین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رکشہ ڈرائیور کی موجودگی میں اس سنگین موضوع پر کوئی بات کی جائے اور نئی مشکل اپنے لیے پیدا کر لی جائے۔
आधे घंटे के बाद वह अंदरूनी शहर की एक तंगो तारीख गली के 2-2.5 मरले के तंग से मकान में बैठी थी। उस अफलाज़ादा घर में मतबूब चेहरे वाली एक 45 साल औरत जिसे जोसफिन ने नजमा कहकर मुखातिब किया था, ने बज़ाहिर उन दोनों की आमद पर किसी भी इस्तेजाब भरे रद्द-अमल का मुजाहरा ना किया। चंदू को यूं लगा जैसे जोसफिन की यहाँ आमद उसके नज़दीक ना ही हैरत का मोहरिक थी और ना ही चंदू का अजनबी चेहरा उसके नज़दीक को अहमियत रखता था। घर में ऊपर तले 2 कमरे थे। उसने सहन में रुककर जोसफिन को बालाई कमरे में जाने का इशारा किया और खुद उनके लिए चाय या नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में घुस गई। दीवार के साथ नस्ब की गई साल खुर्दा लकड़ी की सीढ़ी जोसफिन के वजन से खतरनाक अंदाज में चरचराई। चंदू ने असखुद एहतियात की और जब जोसफिन सीढ़ियां चढ़कर कमरे में दाखिल हो गई तब उसने तंग से जीने पर पांव रखा। थोड़ी देर बाद वो भी फर्नीचर से यकसर आरी कमरे के पुराने कालीन पर जोसफिन के पास आलती पालती मारकर बैठी तशवीश आमेज नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी। जोसफिन की कुशादा पेशानी पर लकीरों का जाल फैला हुआ था। वो अच्छी तरह जानती थी कि 2 पुलिस अफसरों का कत्ल किसी भी तरह हजम नहीं हो सकेगा और अजमल गिलानी चंदू और खुद उसके गले की हड्डी बन जाएगा। वो थोड़ी सी बरहमी से बोली, तुम्हें जरूरत क्या थी अपने पीछे अनिशाद को जिंदा छोड़ने की? जहां 2 को कत्ल किया था वहां तीसरा भी कर देती। तुमने हिमाकत के बाद फिर हिमाकत की है। अगर उसे मार देती तो शहर कैसे आती? वो इलाका बड़ा वीराना। शिट, 2 शेरों को मारने के बाद भी तुम्हारे अंदर से डर नहीं निकला? थोड़ी देर बाद नजमा ने खामोशी से उनके सामने सादा सा नाश्ता और चाय के 2 बड़े प्याले रख दिए। नजमा, मीरू शाह वापस नहीं आया? रात को 1:30 बजे आया था। कह रहा था कि उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना है। बता रहा था कि सांप का ऑपरेशन है। नजमा बोली और उनके करीब ही कालीन पर हथेली की टेक लगाकर बैठ गई। मगर उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई थी ना?" चंदू ने हैरत से पूछा। "मीरू शाह के लिए गिरफ्तार होना और छूट आना कोई बड़ी बात नहीं है," जोसफिन लापरवाही से बोली। नजमा ने जोसफिन से पूछा, "तुम अस्पताल से आ रही हो?" "नहीं, मीरू शाह ने तुम्हें बताया था ना कि बड़े साहब का ऑपरेशन कब होना है?" "नहीं।" नजमा ने नफी में सर हिलाया। नाश्ता करने के बाद जोसफिन उठ खड़ी हुई। फिर नजमा से बोली, "नजमा, ये साहब की बीवी है। इसके पीछे पुलिस लगी है। ख्याल करना।" उसकी आंखों में पहली मर्तबा हैरानी की लहर नमूदार हुई। चंदू को कुरेदती नजरों से देखकर बोली, "तुम फिक्र ना करो। ये साहब की बीवी है तो मेरी मालकिन हुई और साहब के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। वैसे ये कब तक यहाँ रहेगी? इसे यहाँ तक पहुंचाना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। आगे मीरूषा जाने और उसका काम। मैं चलती हूँ। और चंदू, तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो। मीरूषा अस्पताल से फारिग होते यहाँ आ जाएगा। ये उसका घर है। नजमा तुम्हारा ख्याल रखेगी। चाहो तो नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और 2-4 घड़ियां आराम कर लो।" जोसफिन ने प्यार से चंदू के गाल थपथपाए और सीढ़ियां उतर के चली गई। नजमा बैरूनी दरवाजा बंद करके उसके पास आन बैठी। चंदू की तवक्को के बरक्स नजमा ने उससे कुछ भी पूछने का तकल्लुफ नहीं किया। उसका लहजा मुअद्दिबाना और सपाट था। वो काम से काम रखने वाली औरत थी। जोसफिन ने उसके जिम्मे यही काम लगाया था कि चंदू का ख्याल रखे और उसने मीरूषा के आने तक चंदू भाई का हर तरह से ख्याल रखा। मीरूषा तवील और जान का इंतजार कराने के बाद चंदू को इब्तिदाई शब में नजर आया। खासा थका थका और निढाल दिखाई दे रहा था। चंदू ने परेशानी की वजह पूछी तो उसकी आंखें भीग गई। "माड़ा जानी यार, माड़ा बादशाह माड़े को छोड़ जावत रानी जी। हा हा, क्या जुल्म होवत माड़ी जान पे कि जिंदगी बेकार नजर आवत है। क्या? क्या मतलब? अजमल साहब मर गए? ओह माय गॉड, अब क्या होगा?" चंदू की आंखें डबडबा गई। मीरूषा घुटनों में सर डालकर हौले हौले से सकने लगा। बड़बड़ाते हुए रानों पर हाथ मार मार कर बैन करने लगा। अजमल के साथ गुजरने वाली घड़ियों को याद करते हुए वावेला करने लगा। उसकी बड़बड़ाहटों से चंदू ने यह नतीजा खस किया कि अजमल ने ऑपरेशन के दौरान अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी थी। चूंकि तवील बीमारी ने उसके बदन की कुव्वत मज़ाहमत को दीमक की तरह चाट लिया था, इसलिए वो डॉक्टरों की चीरफाड़ के मुकाबले में खुद को जिंदा ना रख सका। चंदू का हाथ थामकर मीरूषा से उसका, ये ये किस मकाम पे सूजत तेरे को बिछड़न की? अब तो आजा के दिन सवरन को आवत थे। अजमल गिलानी एक मुख्तसर किरदार लेकर चंदू की जिंदगी में वारिद हुआ था। बास किरदार पूरी जिंदगी पर मोहित हो जाते हैं। वो भी ऐसा ही था। मर गया, मगर चंदू के दिल से दुख को महसूस करने वाला हिस्सा ही निकाल के ले गया। वजह कि उसकी मौत हादसाती नहीं थी और उसकी मौत चंदू के मुस्तकबिल के लिए खुश आइन थी। मगर वो उसके लिए इस शिद्दत से टूट कर रोई कि जल थल एक हो गया। अपनी जिंदगी में लोट पोट होते तमाम तर दुख और इस्तराब शायद एक ही नुक्ते में आन समाये थे।
کافی دیر رونے کے بعد وہ از خود سنبھلی، پانی پیا اور میروشا سے محو کلام ہو گئی۔ اس نے اجمل کے آپریشن کی تفصیلات سنی۔ میروشا اور نثر حیات نے بغیر وقت ضائع کیے اس کی موضوع انداز میں تدفین کر دی تھی۔ وہ اجمل گیلانی کی موت کے دکھ سے ایک ذرا نکلا تو اسے چندو کی یہاں موجودگی پر تعجب ہوا۔ اس کے استفسار پر چندو نے پھر اپنی رام کہانی کیا سنائی۔ جوسفین کے برعکس میروشا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو کیا ہوا؟ ماڑے دھندے میں زندگی ایسے ہی گزرت ہے رانی جی، ایک دم فکر نہیں کرت۔ سوچ لیوت کہ بادشاہ کی جگہ رانی جی لیوت، ماڑے کو معلوم ہوت کہ کیا کرنا ہوت کیا نہیں کرنا ہوت، تم ادھر آرام سے سو جاوت بس۔ وہ دلاسا دے کر نچلے کمرے میں چلا گیا۔ اعلیٰ صبح جب وہ چندو کے پاس آیا تو اس کے عقب میں استاد نصر حیات بھی دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں نے مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ میروشا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چندو رانی، ماڑے کو اتنا بتا دے وے کہ ماڑے بادشاہ کی راجواڑی کا تاج سر پہ رکھت یا جورو مافک رسوئی پر راج مانگت۔ وہ فوری طور پر میرو شاہ کی بات سمجھ نہ پائی۔ اکثر میرو شاہ کی مافوق الفطرت باتیں اس کے سر سے گزر جاتی تھیں۔ نصرات اس کے چہرے سے دلی حالت بھاپ گیا۔ مؤدبانہ انداز میں سمجھانے لگا، پوچھنے لگا کہ وہ اجمل گیلانی کا کاروبار سنبھالنے کا ارادہ رکھتی تھی یا عام عورتوں کی طرح گھر بسانے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس کے سامنے دونوں راستے کھلے تھے۔ اس نے گڑبڑا کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسے ڈر تھا کہ پولیس اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور 3 افراد کے قتل کے الزام میں پھانسی کے تختے تک پہنچا دے گی۔ وہ عزت کی زندگی گزارنے کے واقعتاً خواب دیکھتی تھی، مگر ماضی کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ اس نے سر جھکا کر بہت کچھ سوچا، خود کو بھیڑیوں کے غول میں پا کر ایک دم ذرا گھبرائی، پھر بولی، میرا مستقبل کیا ہے؟ میروشا اپنے مخصوص استہزائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، مگر نصر حیات نے جلدی سے کہا، مستقبل کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے کہ آپ کی ہم حفاظت میں جان دینے سے بھی درک نہیں کریں گے۔ رہی بات پولیس کی تو یہ فکر دل سے نکال دیں، قانون کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ صاحب کے انداز میں کاروبار اور گروپ سنبھالنا چاہیں کہ اپنی جائیداد بیچ کر کسی اور شہر جا کر بسنا چاہیں، پولیس آپ کی گرد کو بھی نہیں چھو سکے گی۔ ذہن کو مستقبل کی پریشانیوں سے پرے رکھ کر فیصلہ کیجیے۔ وہ ششو پنج میں گرفتار ہو گئی۔ میروشا اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگا۔ چندو نے جو ہی گروپ کو سنبھالنے کی خواہش ظاہر کی، نصر حیات اس کے آئندہ کے کردار کا نقشہ کھینچنے لگا۔ چندو کو اس کا منصوبہ اچھا لگا۔ چندو پر عمر حیات اور 2 انسپیکٹرز کے بے ایمانہ قتل کے مقدمے درج ہو چکے تھے۔ ایف آئی آر خاموش تو رہتی ہے مگر مٹنے کا نام نہیں لیتی۔ نصر حیات نے کہا تھا کہ اب جس بھی حکمت عملی کے مطابق چلا جائے، پولیس والوں سے پیچھا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان تینوں مقدمات کے چالان عدالت میں منتقل کرنا پولیس کی مجبوری تھی۔ عدالتی کارروائی بہت طویل تھی، جبکہ اس دوران چندو کو بہر صورت جیل میں رہنا تھا۔ اس نے جیل نہیں دیکھی تھی، مگر تھانے دار کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے جھرجھری سے آ گئی۔ سن رکھا تھا کہ جیل تھانے سے کہیں بڑا عقوبت خانہ تھا، تبھی پریشان ہو گئی۔ نصر حیات بولا، نہیں میڈم، میں نے کہا نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا غور سے سنیں۔ وہ بتانے لگا کہ اس کی سگی بھانجی 1 ماہ پہلے گردن توڑ بخار کی لپیٹ میں آ کر مر گئی تھی۔ اس کا نام شکیلہ رانی تھا۔ نصر حیات کی بہن اور بہنوئی ملتان کی ایک مضافاتی قصبے عباس پور میں رہتے تھے۔ غریب لوگ تھے، گزر بسر بمشکل ہوتی تھی، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو جیسے تیسے کر کے کالج تک پہنچا دیا تھا۔ جو ہی اسے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، بیماری کے بھیس میں چھپی ہوئی موت نے آن دبوچا۔ ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی اکلوتی بیٹی کو 3 بیٹوں پر فوقیت دی تھی۔ غریبوں کے یہاں شہری چوچلے کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹی کی مرگ کو سرکاری طور پر رجسٹر نہیں کروایا تھا، یعنی وہ دنیا کی نظروں سے اٹھ گئی تھی، مگر سرکاری کھاتے میں زندہ تھی۔ نصر حیات کے اندازے کے مطابق وہ چندو کی ہم عمر واقع ہوئی تھی، اس لیے بآسانی قانونی طور پر اس کی جگہ لے کر قانون کی نظروں سے چھپ سکتی تھی۔ چندو نے حیرت سے سنا اور نصر حیات کے خاموش ہونے پر حیرت سے ہی پوچھا، کیا شکیلہ رانی کے ماں باپ مان جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ میرے سگے رشتے دار ہیں، بہن بہنوئی ہیں، نہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ پیسہ دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے۔ ہم انہیں عباس پور سے نکال کر کسی اور دیہات میں 2-4 ایکڑ جگہ لے دیں گے یا یہیں شہر میں لا کر بٹھا دیں گے، روٹی کا وسیلہ بنا دیں گے اور 1,00,000-1.5 لاکھ روپے بھی ساتھ دے دیں گے نا، تو وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ان کی بیٹی شکیلہ رانی ابھی زندہ ہے۔ جب آپ شکیلہ کے ڈاکومنٹس پہ یونیورسٹی جوائن کر لیں گی، اپنا حقیقی نام تک بھول جائیں گی، تو آپ کو چندو ماہی قرار دے کر پولیس کبھی اریسٹ نہیں کر سکے گی۔ کیوں شاہ جی، کیا خیال ہے؟ پیرو شاہ نے توصیف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کندھے پر
بے تکلفی سے ہاتھ مار کر بولا، ماڑا جیا خوش کر دیوت نصری استاد، ایک دم زبردست وار کر دیوت ہے ماڑے یار نے قانون کی پچکی ہوئی چھاتی پر۔ چندو نے چند لمحے سوچا، پہری سے نادانی نہیں رہی تھی مگر ابھی پختہ کار بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر میری جائیداد کا کیا بنے گا؟ وہ تو میرے یعنی چندو ماہی کے نام پر ہے۔ چونکہ پولیس اور ریونیو دو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ایسا ممکن ہے کہ پولیس میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹنے سے ریونیو آفس کا دروازہ آپ پر بند ہو جائے۔ آپ وہاں جائیں گے اور اپنی جائیداد شکیلہ رانی کے نام ٹرانسفر کر دیں گی، بس اتنی سی بات ہے۔ چندو کے دل میں خوف آمیز تشکیق ہلکورے لے رہی تھی۔ نثر حیات نے جس سہل انداز میں ہتھیلی پر سرسوں جما کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی تھی وہ چندو کی سمجھ سے باہر تر تھا، مگر اس کے پاس سوائے اس پر اور میرو شاہ پر اعتماد کرنے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اجمل نے مرنے سے پیشتر اسے سمجھایا تھا کہ میرو شاہ قابل اعتماد آدمی تھا، اپنے بعد میرو شاہ پر بھروسہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تو اس نے اپنی آنکھیں بھینچ لی اور لمبی سانس لے کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اجمل صاحب نے کہا تھا کہ میرو شاہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، ان کے کہنے پر میں تم پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہوں، میرے لیے جو بہتر ہے وہی کرو۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے جیل نہیں جانا، مجھے تھانے نہیں جانا، اور بس۔ میرو شاہ نے آنکھیں کھسک کر اس کے ہاتھ تھام لیے، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے بے یقینی سے بولا، ماڑے بارے میں باچا نے ایسا بولا؟ سچ؟ وہ بولا، تو پھر ماڑی رانی اپنی آنکھیں بندی رکھ چھوڑت، میرو شاہ جانت، میرو شاہ کا کام جانت۔ چل بھائی ماسٹر نصری، اب جو بھی کرنا ہوت ماڑے کوئی کرنا ہوت۔ دونوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے بے فکر رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔